اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم۔ اور وہ انبیاء کے دشمنی میں چکنی چپڑی باتیں کیوں بناتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، تاکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ان باتوں کی طرف خوب مائل ہو جائے۔ تفسیر میں نے گزشتہ درس میں بتلا دی۔ اور وہ ان میں مگن رہیں اور ساری وہ حرکتیں کریں جو وہ کرنے والے تھے، یعنی دین کی اہم بات اس کے خلاف ایسا جملہ نکال دیں گے نا کہ لوگوں کو پریشان کر دیں گے۔ اس پر تفصیلی درس، تقدیر، توفیق سب کچھ اللہ کرتے ہیں، اللہ نے سب کچھ لکھا ہے، اس پر تفصیلی درس گزشتہ ہے۔ لیکن پھر ایک بات بتلاتا ہوں تاکہ یہ درس آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ داڑھی ہے، یہ واجب ہے، عملاً فرض ہے، حکم واجب ہے۔ داڑھی نبی علیہ السلام کی سنت ہے، جہاد نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ جہاد تو فرض ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ جہاد نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو داڑھی نبی علیہ السلام کی سنت ہے، نبی علیہ السلام نے داڑھی رکھی ہے، ورنہ اس کا حکم وجوب کا ہے، اور عملاً یہ فرض کی طرح ہے۔ وَاعْفُوا اللِّحَىٰ، داڑھیاں بڑھاؤ، داڑھیوں کو معاف کرو۔ ایک مشت واجب، زیادہ مستحب۔ اس پر اجماع ہے کل امت کا۔ تو اب یہ داڑھی ہے، سنت ہے، نبی پاک کی سنت ہے، تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء، بزرگ کی سنت ہے۔ اب یہ کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ چکنی چپڑی باتیں اسلام کے خلاف۔ یہ کون نکالتے ہیں؟ کافر، منافق، ایتھیسٹ، سیکولر لوگ، وہ نکالتے ہیں۔ داڑھی میں اسلام نہیں ہے، اسلام میں داڑھی ہے۔ دیکھو اب نیا نوجوان خراب ہو جاتا ہے، داڑھی میں کوئی اسلام نہیں ہے جی، کہ داڑھی رکھو تو بس آپ مسلمان ہیں، اور نہیں۔ تو ہم نے کب کہا ہے کہ داڑھی میں اسلام ہے؟ ہم نے تو یہ نہیں کہا ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں داڑھی ہے، جب ہے تو رکھو ایک مشت، نہیں رکھتے ہو تو اپنی غلطی مانو، بس آپ اچھے آدمی ہیں۔ داڑھی میں اسلام نہیں ہے، پھر تو یہ سب کے ساتھ لگتا ہے۔ نماز میں اسلام نہیں ہے، یہ بات ٹھیک ہے، یعنی اگر ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تو وہ مسلمان ہوتا ہے، اگرچہ گناہگار ہے۔ یہ تو زکوٰۃ جس کے ساتھ لگاؤ۔ اگلا جملہ ہمارا ہے کہ اسلام میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، داڑھی یہ سب کچھ ہے، لہذا عمل کرو۔ یعنی ایسا جملہ اسلام کے خلاف نکال لیتے ہیں کہ اسلام کو خراب کریں، لیکن یہ اسلام کو خراب نہیں کر سکتے ہیں، خود خراب ہوں گے۔
فرماتے ہیں افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو میں تلاش کروں حاکم، فیصلہ کرنے والا؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، اور اللہ رب العزت کی ذات وہی ہے جس نے تمہارے اوپر کتاب اتاری تفصیل سے۔ پھر بات بتاؤں گا، ضروری بات، ایتھیسٹ اور سیکولر لوگ وہ اسی باتیں کرتے ہیں، اللہ کے خلاف، نبی کے خلاف، قرآن کے خلاف، احکام کا مذاق اڑاتے ہیں، اس پر جملے نکالتے ہیں۔ اس کا جواب پچھلے بھی ہو گئے، یہ بھی جواب ہے۔ اگر قرآن و حدیث کو نہیں مانتے ہو تم لوگ، اللہ کو نہیں مانتے ہو، کیا کھاؤ گے اور کیا نہیں کھاؤ گے؟ کیا پیو گے کیا نہیں پیو گے؟ کیا پہنو گے کیا نہیں پہنو گے؟ کس سے شادی کرو گے کس سے نہیں کرو گے؟ کس طرح میراث تقسیم کرو گے؟ ان سوالوں کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے۔ اگر قرآن و حدیث اور مذہب کو ہم ایک طرف رکھ لیں تو جانور اور ہم میں فرق نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وہ جو کچھ کھائیں، تو خنزیر، کتے، بلے اور بندر اور چوہوں کے سموسے کھاتے ہیں یہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، ہر گند بلا کھاتے ہیں۔ بال ٹاکرے، کیل اڈوانی، گائے کا سو پیشاب پیتے ہیں۔ کپڑے، ان کے کپڑے ہے ہی نہیں۔ مدر ڈے، ان کا فادر ہے ہی نہیں۔ میراث، کتے کے نام میراث کر لی، امریکہ کے ایک آدمی نے، امی نے کیس کیا کہ مجھے کیا ملے گا۔ جب آپ کو قرآن و حدیث حد، لمٹ دے گا، باؤنڈری دے گا، آپ نے اس سے آگے نہیں جانا ہے تو آپ انسان ہیں۔ کپڑے، لباس، کھانا پینا، میراث، یہ اسلام کو آپ نے چھوڑ دیا، باؤنڈری ختم ہو گئی، آپ جانور ہو گئے۔ نہ کپڑے ہیں، جو کچھ کھاؤ۔ فزکس، کیمسٹری، اکنامکس، لاگرتم، میتھس، سوشالوجی ہم ڈبل ایم ایس میں کر لیں، پی ایچ ڈی کر لیں، میں نے خود کی ہے۔ یار جو بھی مضمون ہے فزکس، کیمسٹری، اکنامکس، لاگرتم، میتھس، سوشالوجی، اس میں ایٹیکیٹس نہیں ہیں، اس میں اخلاق نہیں ہے، اس میں اصول نہیں ہے، اس میں پرنسپلز نہیں ہیں۔ وہ فن ہے، آرٹس ہیں، اس سے ہم کمائیں گے، ہم کو ثواب ملے گا، یہ سیکھیں گے، ہم کو ثواب ملے گا۔ اخلاق، کردار، ایٹیکیٹس، باؤنڈری، کھانا پینا، چھوٹے بڑے کی تمیز، والدین، یہ اس میں نہیں ہے۔ فلانا بہت تعلیم یافتہ ہے، تعلیم یافتہ ہے لیکن لوہار ہے، یا بڑھئی ہے، یا مستری ہے، یا انجینئر ہے، یہ تو فنون ہے، آرٹس ہیں۔ اخلاق، کردار، ایٹیکیٹس، پرنسپلز قرآن میں ہیں، حدیث میں ہیں۔ چھوٹے بڑے کی تمیز کس کتاب میں ہے؟ والدین کے ساتھ اخلاق، کردار کس کتاب میں ہے؟ مذہب، قرآن، حدیث۔ اور جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے رب کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہے، حق کے ساتھ۔ یعنی یہود و نصارہ کو پتہ ہے قرآن حق، نبی حق۔ بس آپ شک والوں میں سے نہیں ہو جائیے، اور آپ کے رب کا کلمہ مکمل تام ہے صداقت اور عدالت کے اعتبار سے، سچا بھی ہے، عدل و انصاف والا بھی ہے، اللہ کا کلام۔ اس کے علاوہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ العلم ما قال اللہ وقال الرسول وما سوا ذلك فهو وسواس الشیاطین۔ علم کیا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا، نبی نے یہ فرمایا، بس سٹاپ ہو جاؤ۔ باقی اس کے علاوہ جو ہے وہ آرٹس ہیں۔ ثواب ملتا ہے آرٹس پر، جی ہم نے بھی سیکھا ہے، بچوں کو بھی سکھاتے ہیں۔ علم حقیقی وہ قرآن و حدیث ہے۔ لغوی علم، لغوی آرٹس جتنے بھی ہیں وہ علم ہے لغوی۔ اصطلاحی علم قرآن و سنت۔ بہرحال، اور بعض رات یہ بات سن کر وہ کچھ اشکالات بھی کرتے ہیں۔ جواب، جو علم ہے اصطلاحی اور حقیقی قرآن و حدیث، شریعت آپ کو کہتی ہے ایک عالم بنو، ایک عالم بنو علاقے میں، بس باقی ڈاکٹر، وکیل، پروفیسر، لیکچرر، جیولوجسٹ بنو ایک عالم بس۔ باقی علوم میں، فنون میں، آرٹس میں کمال حاصل کرو۔
اس پر آپ کو ثواب ملے گا۔ عجیب بات سنو، فقہا نے لکھا ہے کہ علاقے میں ایک عالم کا ہونا یہ فرض ہے، لیکن ڈاکٹر کا ہونا بھی فرض ہے، انجینئر کا ہونا بھی فرض ہے، فرض ہے، لازم ہے۔ اگر علاقے میں ڈاکٹر نہیں ہے سب لوگ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں۔ اس طرح علاقے میں گائنیکالوجسٹ لڑکی نہیں ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، خاتون نہیں، لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے، سب گناہ گار ہیں۔ دیکھو شریعت نے سب کو برابر رکھا ہے۔ لوہار نہیں ہے گھر میں، مستری نہیں ہے گاؤں میں، علاقے میں مستری لوہار نہیں ہے، انجینئر نہیں ہے۔ ملک کا ایٹمی سائنسدان اگر نہیں ہے تو سارا ملک گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، جب تک ایٹمی سائنسدان پیدا نہ کرے۔ الا ان القوۃ الرمی، یہ کیا ہماری شریعت ہے پیاری۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی باتوں کے لیے کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے، وہی سننے والی ذات ہے اور علم والی ذات ہے۔ یہاں ایک اہم مسئلہ ہے، لیکن اگر آپ توجہ فرمائیں، یا رسول اللہ، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اور ہر مخاطب اور ہر حکمران مسلمان ان کو خطاب ہے، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مِنْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں جو اکثر لوگ ہیں اگر آپ ان کی اطاعت کریں گے، يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، یہ اللہ کے راستے سے آپ کو ڈگمڈگا دیں گے، ہٹا دیں گے، ختم کر دیں گے۔ کیوں؟ اکثر کون ہے؟ کافر۔ مسلمانوں میں اکثر کون ہیں؟ بے نمازی۔ بے نمازی زیادہ ہے نا، بے دین زیادہ ہے، بے اصول زیادہ۔ اخلاق والے لوگ، باکردار لوگ، عزت دار لوگ، تعلیم یافتہ لوگ، اچھے لوگ، شریف لوگ، دیانتدار لوگ، یہ کم ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ہیرا کم ہے نا، پھر سونا کم ہے نا، پھر وائٹ گولڈ کم ہے نا، اور مٹی بہت زیادہ ہے۔ دیندار اللہ والے یہ کم ہوتے ہیں۔ نقطہ، جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوگی وہ چیز اتنی کم ہوگی، اور اس کا 2 نمبر بھی زیادہ ہوگا۔ توجہ چاہیے، اس کا 2 نمبر بھی زیادہ ہوگا۔ جو چیز جتنی کم ہوگی اتنی قیمتی ہوگی، 2 نمبر زیادہ ہوگا۔ نوٹ کریے، کون سی چیز سب سے کم ہے؟ ہیرا۔ تو مہنگا بھی بہت ہے، قیمتی بھی بہت ہے، اور 2 نمبر زیادہ ہے۔ پتھر کے ہیرے، ہیرا تو پتھر کا نہیں ہوتا ہے، شیشے کے ہیرے، پلاسٹک کے ہیرے، دیکھو 2 نمبر زیادہ ہے۔ پھر سونا مہنگا ہے، کم ہے تو مہنگا بھی ہے اور 2 نمبر زیادہ ہے۔ چائنا کا سونا 2 نمبر سونا، سونے کا پانی چڑھایا ہوا ہے۔ پھر وائٹ گولڈ، اب سمجھ گئے؟ اب اس کو الٹا کرو، یہ دنیا کی باتیں تھی، اب آخرت کی طرف اس کو موڑ دو۔ جو سب سے زیادہ قیمتی ہے وہ اللہ ہے، تو وہ ایک ہے۔ سبحان اللہ، وہ دنیا کی بات تھی، مادہ، یہ روحانیت کی بات۔ اللہ ایک ہے، 2 نمبر کتنا ہے؟ کروڑوں اربوں بت ہے، 2 نمبر زیادہ ہے۔ پھر قیمتی کیا ہے؟ نبی ہے، نبی پاک، کوئی بھی نبی وہ قیمتی ہے نا، تو اس کا 2 نمبر زیادہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ کیا؟ جھوٹے نبوت کے دعوے دار، جھوٹے نبوت کے دعوے دار، سیاتی من بعدی 30 کذابون یزعم کلہم انہ نبی وان لا نبی بعدی، او کما قال، میرے بعد 30 جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہوں گے، تو اس کا بھی 2 نمبر ہے۔ پھر اونچا کون ہے؟ پھر اونچا کون ہے؟ صحابی ہے، اہل بیت ہیں، یہ اونچے ہیں۔ اب سنو، صحابہ کا 2 نمبر کیا ہے؟ منافقین۔ اہل بیت کا 2 نمبر کیا ہے؟ منافقین۔ اور ایک اور نقطہ سنو، جہاں سے سید آئے ہیں عرب، وہاں دوربین میں آپ کو سید نظر نہیں آئے گا، کوئی 50 کلومیٹر بعد ایک سید گھر ہوگا جہاں سے یہ سید آئے ہیں، اور یہاں ہر گلی میں 50 سید ہے، ہر گلی میں 50 سید ہے، ہر محلے میں سید ہے جی۔ کیوں؟ باعزت چیز ہے اہل بیت، تو 2 نمبر زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، کیا میں نے بات بتائی؟ جو چیز کیا ہوگی؟ کم ہوگی، قیمتی ہوگی، مادے میں بھی روحانیت میں بھی۔ 2 قیمتی ہوگی، 2 زیادہ، اس کا 2 نمبر ہوگا، 2 نمبر زیادہ ہوگا۔ میں نے سب کی مثالیں پیش کر دی، ٹھیک ہو گیا؟ اب آؤ آیت پر،
وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مِن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ جس کے پاس زیادہ افراد ہوں گے تو وہ جیتے گا۔ تو کس کے پاس زیادہ افراد ہوں گے؟ جھوٹے، بدماش، بدعمل، جن کے پاس پیسے زیادہ ہیں، بس 500 روپے دیتے جاؤ، ووٹ خریدتے جاؤ۔ تو ہمیشہ کون جیتے گا؟ گل زمان، شیر زمان، محمد زمان، شاہ رسول، غلام حیدر، یہی جیتیں گے انشاءاللہ۔ یہی ہمارے اوپر حکمرانی کریں گے ہمیشہ، اور ان کو سپورٹرز بھی ملتے ہیں۔ سپورٹرز کیوں؟ وہ ٹھیکے لیتے ہیں کاروباری۔ جو ہمارے حکمران ہیں یہی رہیں گے، چاہے دنیا جہان کی تم ان کو گالیاں دو۔ کیوں؟ جس کے پاس زیادہ ووٹ ہوں گے وہی جیتے گا۔ تو غلام حیدر ہی جیتے گا، شمس الدین ہی جیتے گا۔ سمجھ گئے نہیں سمجھے؟ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اگر یہ کہا جائے جس کے پاس زیادہ سنجیدہ، تعلیم یافتہ، اللہ والے، یا ڈبل ایم اے پی ایچ ڈی، ڈاکٹر، وکیل، پروفیسر، لیکچرر ہوں، وہ جیتے گا، تو کون جیتے گا؟ صحیح آدمی جیتے گا۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب زندہ باد، 114 سیٹوں سے ہم نے اس کو ہرایا۔ یہ مثال ہے۔ تم کسی سیاسی بڑے لیڈر سے انٹرویو لے لو، ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب کیسے ہیں؟ زندہ باد۔ افراد، عوام، پاکستانی، مولوی، غیر مولوی، زندہ باد۔ 114 سیٹوں سے کیوں ہارا؟ جواب، جس کے پاس زیادہ لوگ ہوں گے وہی جیتے گا۔ زیادہ لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ کیسے ہوتے ہیں؟ کون ہوتے ہیں؟ وہی جیتے گا۔ لہذا ہمیشہ غلام حیدر اور شمس الدین جیتے گا، گل زمان اور شیر زمان جیتے گا۔ اس لیے یہ ہے اسلامی نظام، سب کو پتہ ہے، سب جانتے ہیں، چلو اس کی بات نہیں کرتے ہیں۔ اس جمہوریت کو بھی ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اس نظام کو بھی ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ ووٹنگ ہو، جمہوریت ہو، ووٹنگ ہو، یہی نظام ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن کس کی طرح؟ ایک ملک ہے، چند ممالک کے نام نہیں لیتا ہوں، ان کی طرح ووٹنگ کرو تو ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سارا نظام کس طرح؟ جو پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوگا اس کی ووٹ کی طاقت 20 ہوگی، جو سائنسدان ہوگا اس کی ووٹ کی طاقت 21 ہوگی، جو پی ایچ ڈی ہوگا اس کی ووٹ کی طاقت 20 ہوگی، جو ڈبل ایم اے ہوگا اس کی ووٹ کی طاقت 17-18 ہوگی، جو تکڑا نیک اللہ والا عالم دین ہوگا اس کی ووٹ کی طاقت 21 ہوگی۔ عام لوگ، چپڑاسی، گلی صاف کرنے والا، نالیاں صاف کرنے والا، عام جو افراد ہوتے ہیں ان کی ووٹ کی طاقت 1 ہوگی۔ انہوں نے وقت ضائع کیے، سیکھا کچھ نہیں، نہ ہنر نہ تعلیم، لہذا ان کی ووٹ کی طاقت 1 ہوگی، اچھا حکمران آ جائے گا۔ اسی نظام کو لے لو، اسی کو بھی آپ درست کر سکتے ہیں، ووٹنگ کو، جمہوریت کو، اس کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ٹھیک کر لیں، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔